بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 7 چیزوں میں خوشحالی پوشیدہ ہے۔ زندگی میں خوشحالی لانے والی 7 چیز۔ محترم ناظرین، کون انسان ہے جو یہ نہیں چاہتا کہ اس کی زندگی میں خوشحالی نہ آئے، خوشیاں اور مسکراہٹیں نہ آئیں؟ ہر انسان کی سب سے بڑی خواہش اور تمنا یہی ہے کہ اس کی زندگی میں خوشیاں اور خوشحالی ہو۔ محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم ان 7 چیزوں کو زیر بحث لائیں گے، ان 7 چیزوں کا ذکر کریں گے جن کی وجہ سے زندگی میں خوشیاں اور خوشحالی آتی۔ یہ وہ 7 چیزیں ہیں کہ ان کے اندر خوشحالی پوشیدہ ہے۔ یہ 7 چیزیں جو میں اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں، اگر کوئی انسان ان تمام 7 چیزوں کو یا ان میں کچھ کو یا ان میں سے کسی ایک چیز کو اپنی زندگی کا معمول بنا لے تو اللہ پاک اپنی رحمت کاملہ سے اس کی زندگی کو خوشحال بنا دیتی ہے، اس کی زندگی سکھی زندگی بن جاتی ہے۔ یہ 7 چیزیں، یہ 7 کام کرنے سے گھر میں، زندگی میں، اولاد میں، رزق میں اور کاروبار میں برکتوں کا نزول ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ 7 کام ایسے ہیں کہ جن کو کرنے سے دکھ بھری زندگی، مصیبتوں اور پریشانیوں میں ڈوبی زندگی، قرض کے بوجھ تلے گزرنے والے دن، مرجھائی ہوئی زندگی ہری بھری اور خوشحال ہو جاتی ہے۔ محترم ناظرین، وہ 7 کام، وہ 7 چیزیں کون سی ہیں جن کو کرنے سے گھر میں اور زندگی میں خوشیاں اور خوشحالی آتی ہے؟ جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ اس سے پہلے کہ میں ان 7 چیزوں کا ذکر کروں جن کے کرنے سے گھر میں اور زندگی میں خوشیاں اور خوشحالی آتی ہے، اس سے پہلے میں کچھ ایسی چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتی ہوں جو ان 7 چیزوں کے علاوہ ہیں۔ اگر آپ ان چیزوں کو بھی اپنی روزمرہ زندگی میں، اپنے معمول کے کاموں میں ان باتوں کو، ان چیزوں کو شامل کر لیں گے تو آپ دیکھیں گے چند ہفتوں بلکہ چند دنوں کے اندر آپ کی زندگی میں مثبت تبدیلی آتی نظر آئے گی۔ آپ خود اس تبدیلی کا اندازہ اور معجزہ اپنی زندگی میں خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے انشاءاللہ۔ سب سے پہلی چیز، اپنے روپے، پیسے، مال و متاع یا زیورات کو چھپا کر رکھا کریں، ہر کسی سے اس کا ذکر نہ کیا کریں۔ اپنی خوبیاں، اپنی اولاد کی خوبیوں کو اور ان کی کامیابیوں کا کسی سے ذکر نہ کیا کریں۔ آپ کو نہیں معلوم ہوتا کہ کون انسان ایسا ہے جو آپ سے حسد کرتا ہے۔ اگر آپ ایسا کر لیتے ہیں تو آپ کو کبھی پریشانی نہیں ہوگی، آپ کی زندگی میں خوشحالی آئے گی، آپ ہمیشہ خوش رہو گے۔ جہاں تک جتنا ممکن ہو سکے کسی سے قرض نہ لیا کریں، کیونکہ قرض انسان کو وقت سے پہلے بوڑھا کر دیتا ہے، اور اگر قرض وقت پر لوٹایا جائے تو شرمندگی الگ اٹھانی پڑتی ہے۔ اپنے اخراجات کو کم کریں، روکھی سوکھی پر کچھ دن اکتفا کر لیں۔ جہاں تک ہو سکے گھر کا خرچ بہت کفایت اور سوچ سمجھ کے کریں، بلکہ جتنا خرچ آپ کے پاس ہو اس میں سے کچھ بچا لیا کریں تاکہ مشکل وقت میں وہ بچایا گیا پیسہ آپ کے کام آ سکے اور آپ کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے سے بچ جائیں۔ کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے سے بہتر ہے ہر کام کا پہلے انجام سوچ کر شروع کیا کریں۔ انبیاء کرام علیہ السلام اور سلف صالحین کی زندگی کے احوال کو کثرت سے پڑھا کریں، ان کی قناعت، تواضع اور سادہ تر زندگی کو اختیار کرنے کی کوشش کریں۔ دیکھیں کہ کس طرح وہ نیک کاموں کی طرف رغبت رکھتے تھے، ان کے اسواق پر نظر ڈالیں اور ان کی زندگی کو مشعل راہ بنائیں۔ دنیاوی حیثیت سے جو لوگ آپ سے کم تر ہیں ان کو دیکھا کریں، نہ کہ ان کو جو مالی حیثیت میں آپ سے زیادہ مضبوط ہیں۔ ہر وقت اچھے کھانے اور اچھے کپڑے کی فکر میں نہ رہا کریں، بلکہ وقت پر جو کچھ بھی مل جائے اس پر صبر اور شکر کیا کریں۔ یہی چیز اللہ کو اور ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پسند ہے۔ کبھی کوئی نقصان یا رنج و غم پیش آئے تو اس کو اللہ کی طرف سے جانیں اور اس پر صبر کریں، اور یہ سمجھیں
کہ اس پر اللہ پاک کی طرف سے اجر و ثواب ملے گا، اور کوئی فائدہ ہو یا کوئی خوشی حاصل ہو تو اس پر اللہ کا شکر ادا کیا کریں، اور یہ دعا مانگا کریں کہ اللہ پاک اس نفع کو میرے حق میں بہتر بنائے۔ اللہ پاک کے سوا کسی انسان سے کوئی امیدوار آس نہ لگایا کریں، اور ہرگز یہ خیال نہ کیا کریں کہ فلاں جگہ سے فلاں انسان سے مجھے کوئی فائدہ مل جائے گا۔ بس اللہ سے آس لگائے رکھیں اور اس پر عقیدے پر جمے رہیں کہ اللہ پاک چاہے گا تو ہم سب کے کام ہو جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ نہیں چاہے گا تو کوئی میرے کام نہیں آ سکتا۔ روزانہ رات کو سوتے وقت دن بھر کے کاموں کو سوچیں کہ آج دن بھر میں مجھ سے کتنی نیکیاں ہوئیں اور کتنے گناہ سرزد ہوئے۔ نیکیوں پر اللہ کا شکر ادا کریں اور گناہوں سے توبہ کر لیا کریں۔ اگر آپ ایسا کر لیتے ہیں تو آپ کو کبھی پریشانی نہیں ہوگی، آپ کی زندگی میں خوشحالی آئے گی، آپ ہمیشہ خوش رہو گے۔ محترم ناظرین، اب ہم ان 7 چیزوں کا ذکر کریں گے جن کی وجہ سے زندگی میں خوشیاں اور خوشحالی آتی ہے۔ یہ وہ 7 چیزیں ہیں کہ ان کے اندر خوشحالی پوشیدہ ہے۔ 7 چیزیں ہیں جو میں اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں۔ ان میں سب سے پہلی چیز ہے قرآن پاک کی تلاوت کرنا۔ آپ قرآن پاک کی تلاوت کہیں پر بیٹھ کر کر سکتے ہیں، قرآن پاک دیکھ کر کر سکتے ہیں، زبانی بھی تلاوت کر سکتے ہیں، یا موبائل فون سے دیکھ کر بھی قرآن پاک کی تلاوت کی جا سکتی ہے۔ سب طرح سے آپ کو ثواب ملے گا، لیکن جب آپ قرآن پاک کی تلاوت کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیتے ہیں، قرآن پاک پڑھتے رہتے ہیں، تو اللہ پاک آپ کی زندگی میں، آپ کے کاروبار میں، آپ کے رزق میں، آپ کی اولاد میں برکتوں کا نزول فرما دیتے ہیں، جس سے آپ کی زندگی خوشحال ہو جاتی ہے۔ دوسری چیز ہے نماز ادا کرنا۔ 5 ٹائم وقت پر نماز ادا کرنا، خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا کرنا، کیونکہ ہر مسلمان عاقل مرد اور عاقل عورت پر دن رات میں 5 نمازیں ادا کرنا فرض ہے۔ جو انسان نمازی بن جاتا ہے، نماز کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیتا ہے، تو اللہ پاک اس کی زندگی کو خوشحال بنا دیتے ہیں۔ تیسری چیز ہے اللہ کا شکر ادا کرنا۔ زندگی میں کبھی اتار چڑھاؤ آ جائے، کبھی کوئی نقصان یا رنج و غم پیش آئے، تو اس کو اللہ کی طرف سے جانیں اور اس پر صبر کریں، اور یہ سمجھیں اس پر اللہ پاک کی طرف سے اجر و ثواب ملے گا، اور کوئی فائدہ ہو یا کوئی خوشی حاصل ہو تو اس پر اللہ کا شکر ادا کیا کریں، اور یہ دعا مانگا کریں کہ اللہ پاک اس نفع کو میرے حق میں بہتر بنائے۔ چوتھی چیز ہے مجبور کی مدد کرنا۔ کسی انسان نے آپ کے آگے اپنی کوئی ضرورت بتائی ہے، کوئی مجبوری پیش کی ہے، تو جتنا آپ کے لیے ممکن ہو، جتنی آپ کی حیثیت اور استطاعت ہو، اس کے مطابق اس بے بس اور مجبور کی ضرور مدد کیا کریں۔ آپ دیکھیں گے کہ کیسے اللہ پاک آپ کی زندگی کو خوشحال بناتے ہیں۔ آپ جب دوسروں کی مدد کرتے ہیں تو پھر اللہ آپ کی مدد کرتا ہے۔ 5ویں چیز گناہوں سے توبہ کرنا ہے۔ اللہ پاک ہے، اللہ کی صفات بھی پاک ہے، نہ اس کے خزانوں میں کوئی کمی ہے اور نہ اس کے اسباب میں کوئی کمی ہے۔ وہ تو کن فیکون کا مالک ہے، وہ صرف ارادہ کرتا ہے اور چیزیں ویسی ہوتی چلی جاتی ہیں جیسی اس کی منشا ہوتی ہے۔ انسان سے گناہ ہونا کوئی بڑی بات نہیں، ہاں گناہ کر کے اکڑ جانا، ایسا نہیں کرنا۔ گناہ ہو گیا، اللہ سے توبہ استغفار کریں، اپنے گناہوں سے اللہ پاک سے معافی مانگیں، تو اللہ پاک نہ صرف گناہوں کو معاف فرمائے گا بلکہ زندگی کو آسان اور خوشحال بھی بنا دے گا۔ گناہوں سے معافی مانگنے والے لوگ اللہ کو بے حد پسند ہیں۔ 6ٹھی چیز جو زندگی میں خوشحالی لے کر آتی ہے وہ ہے عزیز و اقارب سے اچھا سلوک کرنا۔ جو ہمارے عزیز ہوتے ہیں، رشتہ دار ہوتے ہیں، ان کے ساتھ اچھا سلوک روا رکھنا، ان کو ملتے جلتے رہنا، ان کی خوشی اور غمی میں شریک ہونا اللہ پاک کو بہت پسند ہے۔ جو انسان عزیز و اقارب سے اچھا سلوک کرتے ہیں، اللہ پاک ان کی زندگی کو خوشحال بنا دیتے ہیں۔ 7ویں چیز جو زندگی میں خوشحالی لے کر آتی ہے وہ ہے صبح کے وقت سورہ یاسین پڑھنا اور شام کے وقت سورہ واقعہ پڑھنا۔ جو لوگ اپنے معمول میں ان 2 سورتوں کو شامل کر لیتے ہیں تو اللہ پاک ان کی زندگی کو آسان اور خوشحال بنا دیتے ہیں۔
جو انسان صبح کے وقت سورہ یاسین اور شام کے وقت سورہ واقعہ پڑھتا ہے تو اللہ پاک ایسے انسان کے رزق میں وسعت عطا فرما دیتی ہیں۔ محترم ناظرین، جہاں تک ممکن ہو سکے سودا صرف ادھار نہ لیا کریں، بہت مجبوری میں منگانا پڑے تو پیسے پوچھ کر تاریخ کے ساتھ لکھ لیا کریں، اور جب پیسے ہوں تو فوراً قرض ادا کر دیا کریں۔ اگر آپ ایسا کر لیتے ہیں تو آپ کو کبھی پریشانی نہیں ہوگی، آپ کی زندگی میں خوشحالی آئے گی، آپ ہمیشہ خوش رہو گے۔ بحیثیت والدین اپنے 2 لڑکوں کی یا 2 لڑکیوں کی شادی جہاں تک ہو سکے ایک دم ایک ساتھ نہ کریں، کیونکہ بہوؤں میں ضرور فرق ہوگا، دامادوں میں ضرور فرق ہوگا، خود لڑکوں اور لڑکیوں کی شکل و صورت میں، کپڑے کی سجاوٹ میں، نور و سبور میں، شرم و حیا میں فرق ضرور ہوگا، اور بھی بہت باتوں میں فرق ہوگا، اور لوگوں کی عادت ہے ذکر مذکور کرنے کی، اور ایک کو گھٹانے کی اور دوسرے کو بڑھانے کی، اس سے ناحق دوسرے کے دل میں فرق آتا ہے۔ اگر آپ ایسا کر لیتے ہیں تو آپ کو کبھی پریشانی نہیں ہوگی، آپ کی زندگی میں خوشحالی آئے گی، آپ ہمیشہ خوش رہو گے۔ محترم ناظرین، اتنا بوجھ مت اٹھائیں جو مشکل سے اٹھے۔ بعض دفعہ کچھ ایسا وزن اٹھانے سے ساری زندگی کے لیے تکالیف شروع ہو جاتی ہیں، خصوصاً لڑکیاں اور عورتوں کو اس چیز کی بہت احتیاط کرنی چاہیے، کیونکہ ان کے بدن کے جوڑ پٹھے کمزور اور نرم ہوتے ہیں۔ یا سوئی یا ایسی کوئی چیز چھوڑ کر مت اٹھو، شاید کوئی بھولے سے اس پر آ کر بیٹھے اور اس کو چبھ جائے۔ غصہ نہ کیا کریں، ہمیشہ برداشت کرنے کی عادت بنائیں، گناہ چاہے صغیرہ ہوں یا کبیرہ سب سے بچتے رہا کریں۔ اگر کبھی کوئی گناہ ہو جائے تو فوراً دل سے شرمندہ ہو کر اللہ پاک سے توبہ کر لیا کریں۔ ہر وقت مال کی محبت، عزت اور شہرت کی تمنا دل میں نہ رکھا کریں، کبھی کسی سے جھگڑا اور تکرار نہ کریں، ہر بات اور ہر کام میں شریعت اور سنت کی پابندی کا خیال رکھا کریں۔ امیروں کی صحبت میں بہت کم بیٹھا کریں، جہاں تک ہو سکے دوسروں کو دین یا دنیا کا فائدہ پہنچاتے رہا کریں، اور ہرگز کسی کو نقصان نہ پہنچایا کریں۔ کھانے میں اتنی کمی نہ کریں کہ کمزور یا بیمار ہو جائیں، اور نہ ہی اتنی زیادتی کریں کہ عبادت میں سستی ہونے لگے۔ ہر انسان پر بھروسہ نہ کر لیا کریں، کسی کے بھروسے پر گھر مت چھوڑ جایا کریں۔ خاص طور پر اکثر شہروں میں بہت سی عورتیں تعویذ گنڈے جھاڑ پھونک کرتی ہوئی، کوئی فال دیکھتی ہوئی گھروں میں گھستی پھرتی ہیں، ان کو تو گھر میں آنے ہی نہ دیا کریں۔ ایسی عورتیں گھروں کی صفائی کر دیتی ہیں، مطلب گھر کو لوٹ لیتی ہیں۔ اگر آپ ایسا کر لیتے ہیں تو آپ کو کبھی پریشانی نہیں ہوگی، آپ کی زندگی میں خوشحالی آئے گی اور آپ ہمیشہ خوش رہو گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان سب چیزوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی کے ساتھ دیں مجھے اجازت۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔